کا پتہ اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا. یعنی ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے آپ سے احسن القصص کا آغاز کیا تھا، داستان یوسف کا آغاز کیا تھا. داستان آج آگے بڑھتی ہے. کیا عرض کیا کل؟ یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز یہاں سے ہوا. یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اپنے والد کو بتایا، بھائیوں تک بات پہنچ گئی، بھائی مزید حسد کرنے لگے. بالآخر بھائیوں نے منصوبہ بنایا، اپنے باپ کی اجازت سے اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر، یوسف علیہ السلام کو لے کر انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا. یہاں تک کہ بس اب بات آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ بھائی تو ان کو کنویں میں پھینک کر جا چکے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر یہیں کنویں میں انتقال ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، ہمارا راستہ صاف ہو گیا، ورنہ کوئی قافلہ گزرے گا اور اگر دیکھ بھی لے گا تو لے جائے گا اپنے پاس غلام بنا کر، ہمارا معاملہ پھر بھی حل ہو گیا. بھائی واپس جا رہے ہیں اس یقین کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کی داستان ختم ہو گئی ہے. نہیں جانتے تھے کہ داستان تو شروع ہوئی ہے ابھی. وہاں یوسف علیہ السلام اس کنویں میں ہیں کہ اتنے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد فرما رہے ہیں، مدح سرائی کر رہے ہیں خداوند تعالیٰ کی، مناجات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہاں تک کہ رب جلیل نے جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے بندے یوسف کو کنویں کی گہرائی میں جانے سے پہلے اپنے پروں میں لے لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حکم کی تعمیل ہوئی. حضرت جبرائیل نے پلک جھپکنے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کو غش آ گیا. بس آپ داستان سے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا کہ داستان کہاں سے شروع ہو کر کہاں جاتی ہے. احسن القصص. یوسف علیہ السلام کو غش آ گیا. جبرائیل نے ان کو کنویں کی تہ میں پڑے پتھر پر لٹا دیا. ارشاد ہوا، اے جبرائیل میرے بندے کو جنت کا لباس پہنا دو. یوسف علیہ السلام کی آنکھیں کھلیں. جبرائیل امی کو اپنے پاس پایا، خوش ہوئے. روح الامی نے کہا میں رب العالمین کے حکم سے آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور خداوند کریم فرما رہا ہے اے یوسف مطمئن رہیے، ہم آپ کو ضرور سلطنت عطا کریں گے، سلطنت عطا کریں گے. یہ پیغام دیا جبرائیل علیہ السلام نے اور چلے گئے. اب یہ بظاہر بڑی عجیب بات ہے. کنویں میں بظاہر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ایک شخص کہ بچے گا یا نہیں. پیغام یہ نہیں مل رہا کہ یہاں سے بچ جائیں گے، سلطنت عطا کریں گے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، سلطنت عطا کریں گے. یعنی جنگل، کنواں، بھائی چھوڑ گئے، پرسان حال کوئی نہیں، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں نہ صرف اس مشکل سے نجات ملے گی بلکہ سلطنت عطا ہوگی. اللہ کا کہا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ لیکن حالات بظاہر بڑے مخالف تھے. ایسا لڑکا جس کا کوئی نہ یار ہے نہ مددگار ہے، اندھے کنویں میں بھوکا پیاسا پڑا ہے، زندگی کے لالے پڑے، اور جبرائیل یہ کہہ گئے. بہرحال لیکن یہ ممکن ہوا، یہ ہوا. اور یہ کیسے ہوا یہ آگے آپ سرچ کریں گے. اچھا اب داستان یہاں چلی. اب ایک لمحے کو بھی سوچئے، یہ بھی دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے غائب ہونے کی خبر پر یعقوب علیہ السلام پر کیا بیتی. یاد ہے نا آپ کو کہ کس انداز سے رخصت کیا تھا؟ کل داستان بیان کی تھی. کتنا بھائیوں کے اصرار پہ رخصت کیا تھا. اچھا یہاں ایک اور دلچسپ بات، ایک لمحے کے لیے رک کے ذرا یہ بھی ایک فیکٹ دیکھ لیجیے. داستان آپ کے ذہن میں بیچ میں بس ایک بات، پھر ہم یہیں سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی روانہ کیا ہے، اور سارا لقب تھا اسرائیل. ان کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان کے نام آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ان کے نام تھے رابن، شمعون، اور یہ نام یہاں عرض کرنے کا مقصد ہے رابن، شمعون، لاوی، یہودا، ساکر، زیبلون، دان، نفتالی، جاد، عاشر، یوسف علیہ السلام، بنیامین. یہ 12 فرزند تھے. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی آپ آج کل کے زمانوں میں بھی جو آپ بہت سارے جو جس کو اپنی زبان کو انگریز نام جب ہم سنتے ہیں نا، انگریزوں کے نام سنتے ہیں، تو ویری انٹرسٹنگلی یہ بھی ان میں سے اکثر نام یہ انبیاء کے ناموں پر ہیں، جو کہ انگریزی تلفظ کی وجہ سے ہمیں الگ میں. مثلا سولمن سنتے ہیں نا، سلمان، ٹھیک،
ڈیوڈ، داؤد، ٹھیک، مائیکل، میکائیل، آئیزیک، اسحاق، سر آئیزیک نیوٹن سب جانتے ہیں، خود یوسف جن کی داستان میں کریں، جوزف، یوسف. تو یہ جو ہم اکثر جو نام سنتے ہیں یہ ان کا بھی ماخذ یہ یہاں سے یہ اس کی تاریخ ہے. کیا کہنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا راخیل اور بن یامین ان کے سگے بھائی تھے. اور اس قصے میں بن یامین جو ایک بھائی ہے ان کا بھی کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آگے آئے گا. اور ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. یہ 12 قبیلے انہی 12 بھائیوں سے آئے تھے، یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 فرزند تھے. اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ کچھ ایکسیپشنز کے علاوہ، کچھ ایکسیپشنز اور ان کی ڈیٹیلز ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ آج بھی اگر کوئی انسان یہودی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا. یہودی صرف ان 12 بیٹوں کی ہی اولاد کہلاتی ہے. اور یہ جو لفظ یہودی ہے، جو ہم نے آپ کو بیٹوں کے نام بتایا تو اس میں ایک نام تھا نا یہودا، یہ حضرت یعقوب کے ان بیٹے سے منسوب ہے. تو یہ اب آئیے داستان کو وہیں سے لے کے آگے بڑھتے ہیں. آپ منظر ذہن میں لائیے، اندھا گہرا تاریک کنواں ہے، اس میں ایک معصوم نوجوان ہے، بے یار و مددگار ہے، کسی مدد کے انتظار میں حیران و پریشان ہے. دوسری طرف 10 بھائی اپنے معصوم بھائی سے نجات حاصل کرنے کی خوشی اور اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. منصوبہ کامیاب ہو گیا، خوش ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا پا لیا ہے. اطمینان تھا اس بات کا کہ انہوں نے ایک اور کام بھی کر لیا تھا. وہ کیا؟ اپنے دور پر بڑی اسٹریٹجی بنائی تھی. وہ کیا؟ اطمینان انہیں اس بات کا تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب یہ کام کیا تو آپ کو یاد ہوگا کلرز کیا تھا، ان کا پیراہن اتار لیا تھا. کیوں اتارا تھا؟ وجہ تھی یوسف علیہ السلام کے کرتے پر ایک دمے کا خون لگا لیا. کیوں لگا لیا؟ ان کو لگتا تھا کہ یہ خون جو ہے نا والد محترم کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگا. کیا مطلب؟ یہ آگے آگے. لیکن اس سے ہٹ کر آسمان والا اپنی مرضی کے مطابق اس کہانی کو آگے بڑھا رہا تھا. اور کہانی کیسے آگے بڑھی آپ سنیے. یعنی اور جیسے میں نے عرض کیا آیت بآیت موجود سورہ یوسف میں. مقصد یہ تھا کہ صرف اور یہ داستان اس انداز سے کیوں سورہ یوسف میں موجود ہے، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ یہ کہانی جو سودمند ہے یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا کے لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ داستان پتہ چلے، تبھی قرآن مجید میں رقم کر دی نا. بہرحال سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد گھر پہنچتے ہیں اور ظاہر ہے کہ گھر پر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے منتظر ہیں. گھر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب کو بتایا. کیا بتایا؟ کہا بابا جان غضب ہو گیا، برباد ہو گئے، ایک عجیب و غریب ماجرا ہو گیا، مصیبت ہو گئی. کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا. کہا بابا جان ہم کیا بتائیں، ہمیں افسوس ہے، ہمیں بہت دکھ ہے، ہم مغموم ہیں. کیا ہوا؟ کس بات پر؟ بابا جان ہم تو دوڑ میں مشغول تھے یا کھیل کود میں مشغول تھے، ہم نے یوسف کو سامان کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑا ہوا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا. اور ساتھ ہی بھائیوں نے اپنے طور پر ثبوت پیش کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا بھی دکھا دیا جس پر انہوں نے جانور کا خون لگایا تھا. ایک باپ نبی کو بیٹے نبی کا کرتا دکھایا. یعقوب علیہ السلام نے بات غور سے سنی اور سنتے ہی کمال یقین سے کہا کہ غلط کہہ رہے ہو تم، یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم سب نے اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر گھڑی ہے. جانتے تھے یعقوب علیہ السلام. ساتھ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا یوسف کو تو پھر تو یہ کرتا پھٹا ہوا ہوتا نا. بھیڑیے نے جس انداز سے اگر حملہ کیا ہوتا اور اس کا خون ہوتا تو یہ کرتا پھٹا ہوا ہوتا. یہ کیسا بھیڑیا تھا جو یوسف کو تو کھا گیا، کرتا بالکل صحیح سلامت ہے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سمجھ گئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ ان کے رب کا ایک عظیم امتحان ہے اور اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. لیکن ظاہر ہے اولاد تھی، فرزند تھا، بچھڑنے والا بھی ایک نبی تھا، بس دل کو تسلی دیتے تھے. لیکن آنکھیں تھی کہ تھمتی نہیں تھی اور یہ سلسلہ دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں تک وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آنکھیں خشک ہو گئی. آپ کلام میں سنتے ہیں نا اکثر، نعتوں میں بھی اور واقعات میں بھی، دیدہ یعقوب یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنے آنسو بہائے کہ آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئی. اللہ اکبر.
اتنا یہ دیدہ یعقوب اس انداز سے کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، بار اللہ ملک الموت کو میرے پاس بھیج دے۔ ملک الموت آیا، آپ نے اس سے دریافت کیا کیا تو نے میرے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ جواب نہیں، یوسف زندہ ہیں، یوسف زندہ ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پوچھا کہ اچھا وہ کون سا بھیڑیا تھا جو میرے یوسف کو کھا گیا اور کرتے کو کہیں سے نہیں پھاڑا؟ تمہاری سچائی تب معلوم ہوگی جب تم اس بھیڑیے کو لے آؤ۔ یہ گئے اور جنگل سے ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لے بھی آئے۔ ان کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ نبی بھیڑیے سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور بھیڑیا ان کا جواب دے گا۔ بھائی اور صرف نکتہ عرض کر دوں، یہ یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ابھی فخر یعقوب کی بات نہیں ہو رہی بھائی، ابھی فخر یعقوب کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو یعقوب علیہ السلام کی بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ بھیڑیا لایا گیا، یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے حکم دیا بھیڑیے کے ہاتھ پیر کھول دو، اب یہ دربار نبوت میں ہے، کہیں نہیں جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو مخاطب کر کے پوچھا کیا تو نے میرے لخت جگر یوسف کو کھایا ہے؟ وہ جواب میں بولا میں ایسا کیوں کر سکتا ہوں، ہم پر انبیاء کا گوشت حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تف ہو اس گروہ پر کہ جس نے انبیاء کو یا صحابہ کو یا اہل بیت کو نقصان پہنچایا۔ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے، جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے نبی، میں تو آپ کے ریوڑ میں ایک دمبے یا بکری کے قریب بھی نہیں جا سکتا، آپ کے فرزند کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ پھر وہ بھیڑیا برادران یوسف کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا کیا تم نے مجھے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو تم نے ہی کھایا ہے، اس وقت جنگل میں تم پھر رہے تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ تم نے ہی کھایا ہوگا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی میں مصر کا رہنے والا ہوں، صنعاء جانے کے ارادے سے نکلا تھا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں اور مجھ پر ایک نبی کے قتل کا الزام لگا دیا ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو بالکل بے خطا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب نے اس سے پوچھا کہ اتنے طویل سفر کے لیے کیوں نکلا ہے؟ وہ بولا کہ میرا ایک بھائی صنعاء میں رہتا ہے، میں اس سے ملنے کی غرض سے سفر پر نکلا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم تو اس بھیڑیے سے بھی بدتر ہو، یہ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے طویل سفر پر نکلا ہے اور تم اپنے بہترین بھائی کو گنوا آئے ہو۔ مفسرین نے لکھا اور میرا جی چاہتا ہے کہ بس جاتے جاتے ہمارے پاس اگر 1-2 منٹ ہو تو آپ یوسف علیہ السلام کی شان میں یا سرکار دو عالم کی مناسبت سے ایک شعر پڑھیے گا۔ دل چاہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ساتھ فخر یوسف کا بھی تذکرہ ہو جائے، ایک شعر پیش کر دیجیے گا، بس آج کے تک داستان تمام ہو رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ بھیڑیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے رخصت ہو کر ایک پہاڑ پر گیا اور اپنی جنس کے لوگوں کو آواز دی ارے تم پر نبی کے قتل کا الزام لگ گیا ہے، جا کر یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں اپنی صفائی پیش کرو۔ چنانچہ درجنوں بھیڑیے خانہ یعقوب کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے کہا اللہ کے نبی ہم پر یہ الزام غلط ہے، ہم میں سے کسی نے یہ جرم نہیں کیا۔ یہاں تو یہ معاملہ جاری تھا، وہاں یوسف علیہ السلام ابھی کنویں میں ہے۔ اب اس کے بعد یہ داستان آگے کہاں جاتی ہے یہ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تکتے رہے حضرت یوسف بھی دیکھ کے ان کے چہرے کو، کیا کہنا، تکتے رہے حضرت یوسف بھی دیکھ کے ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت کچھ ایسے تھے، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت کچھ ایسے تھے۔ کیا کہنے، تو اب یہ آپ نے حسن یوسف مشہور و معروف، تو ابھی تو یہ داستان یہاں پر ہے، تو ہوتا ہے کوئی ذہنوں میں سوال آ رہا ہو کہ پھر یہ ابھی تو یوسف علیہ السلام کا حسن اور وہ سارا، تو یہ داستان یہ آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچے گی کہ جہاں آپ حسن یوسف کا بھی تذکرہ سنیں گے۔
اس داستان میں ہمارے ساتھ رہیے، کل یہیں سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہی ماہ کرم یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا